معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کو ایران پر حالیہ حملوں کے بعد اپنی فوری فتح کا پورا یقین تھا، مگر یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پا رہا۔ ایران کی جنگ امریکہ کے لیے دلدل بنتی جا رہی ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ کی ریٹنگ کم ہو گئی ہے، اس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو امریکہ خود اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں گر جائے گا۔ ظالم کو اپنے ظلم کی سزا اپنی ہی تخلیق کردہ دلدل میں مل جائے گی اور یہ جنگ امریکہ کی آخری جنگ ثابت ہوگی۔ عمار مسعود اپنے سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ ایک عمومی نگاہ سے لمحہ موجود میں دنیا کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو لگتا ہے کہ یہ دنیا اب امریکہ کی طاقت کے سامنے سرنگو ہو چکی ہے۔ اب اختلاف کی گنجائش ہے، نہ انحراف کی۔ کوئی ٹرمپ کی بدمست طاقت کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں، کسی جانب سے کوئی حرف انکار نہیں۔ نہ روس امریکی طاقت سے ٹکرا رہا ہے، نہ چین اس جنگ میں کود رہا ہے، نہ یورپی یونین کا حوصلہ پڑ رہا ہے، نہ برطانیہ میں انکار کی جرت ہے، نہ مسلم امہ کا اتحاد رکاوٹ بن رہا ہے، نہ اقوام متحدہ کی جانب سے کوئی قرارداد آ رہی ہے، نہ ورلڈ بینک امریکہ پر کوئی پابندی لگا رہا ہے، نہ انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز اٹھا رہی ہیں، نہ سرحدوں کا احترام باقی ہے، نہ ممالک کا وجود معنی رکھتا ہے، نہ مظلوم ممالک کی قیادت کچھ کر پا رہی ہے، نہ ان کے عوام کی بے بسی پر کسی کو ترس آ رہا ہے۔ عمار مسعود کے بقول لگتا ہے کہ دنیا کا انتظام ٹرمپ نامی ایک آمرانہ قیادت کے حوالے کر کے سب نے آنکھیں موند لی ہیں اور ریت میں سر دے دیا ہے۔ کوئی بھی دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی جرت نہیں کر رہا۔ 161 نوعمر بچیوں کے جنازے دیکھ کر بھی دنیا کے لب سلے ہوئے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ کسی ملک کے سربراہ کو سر عام شہید کرنے والے اب دنیا کو انسانی حقوق کا درس دے رہے ہیں۔ ونزویلا کے صدر اور ان کے اہلیہ کو اغوا کرنے والے خود کو معصوم بتا رہے ہیں۔ جو ہتھیار عراق میں تلاش کرنے کے بہانے عراق برباد کیا گیا، اب انہی ہتھیاروں کی تلاش میں ایران کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ صہیونی درندگی کے پنجے پوری دنیا پر گاڑے جا رہے ہیں۔ فرعونیت اس عہد میں عود کر کے سامنے آ رہی ہے، ظالم مظلوم کے لبادے میں رقص کر رہا ہے۔ عمار مسعود بتاتے ہیں کہ ایسا دنیا میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ نمرود، شداد اور فرعون سبھی اس زوم میں رہے۔ سب کو یہی گمان تھا کہ وہ اٹل ہیں، حتمی ہیں، ان کے بغیر دنیا کا وجود ہے، نہ بنی نوع انسان کی کوئی معنی۔ وہی اول وہی آخر ہیں، وہی لازم وہی ملزوم ہیں، وہی دنیا کی راہ نجات ہیں اور وہی دنیا کا سب سے بڑا اثبات ہیں۔ ان کے مطابق ایک زمانہ تھا جب سوویت یونین بھی یہی سمجھتا تھا۔ اس سوچ کے ساتھ افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ گرم پانیوں تک پہنچنے کی اسے جلدی تھی، لیکن اسے ادراک ہی نہیں رہا کہ یہ جنگ اس کی آخری جنگ ثابت ہوگی۔ اس کے بعد روس کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ لیکن عمار مسعود کے مطابق قدرت کو ایک کمزور ملک کے ہاتھوں سپر پاور کی شکست کا تماشا دنیا کو دکھانا مقصود تھا۔ افغانستان کے اونچے پہاڑ پاکستانیوں اور امریکیوں کی مدد سے روسیوں کے قبرستان بن گئے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ریت کا ڈھیر ثابت ہوئی اور جس میں سوویت یونین دفن ہو گیا۔ عمار کے مطابق اب یہی ہو رہا ہے۔ امریکہ ایران کو تر نوالا سمجھ رہا ہے، جب چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے۔ امریکہ اپنی انٹیلیجنس اور ایران کی صفوں میں چھپے غداروں کی مدد سے ایرانی قیادت پر تاک تاک کر حملے کرتا ہے اور پوری عسکری قیادت کے چیتڑے اڑا دیتا ہے۔ امریکہ زیر زمین چھپے لوگوں کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ کبھی بچیوں کے اسکولوں پر حملہ، کبھی بازاروں پر بمباری، کبھی نہتے شہروں پر گولہ باری، کبھی تاریخی اثاثوں پر میزائل باری۔ یہ سب کچھ سرے عام ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، کچھ ڈھکا چھپا نہیں۔ نہ امریکہ کے گندے ارادے اور نہ ہی امریکہ کا مکروہ کردار۔ عمار مسعود کا کہنا ہے کہ دراصل موجودہ جنگ امریکہ اور ایران کی نہیں بلکہ دو مذاہب کی جنگ ہے جس کا جال اسرائیل نے بچھایا ہے۔ ابھی جو حملے خلیجی ممالک پر ہو رہے ہیں اس کے پیچھے بھی ایران نہیں بلکہ صہیونی سازش ہے۔ اسرائیل کے ارادے اتنے گندے ہیں کہ اب اس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران کا کوئی میزائل غلطی سے بیت المقدس میں جا گرے۔ اگر ایسی کوئی حرکت کی جاتی ہے تو خلیجی ممالک اور ایران میں جنگ چھڑ جائے گی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل مشرق وسطیٰ پر دھاوا بول سکتا ہے۔ عمار کہتے ہیں کہ حق و باطل کا قصہ بہت پرانا ہے، ظالم اور مظلوم کی کہانی بہت پرانی ہے، جابر اور مجبور کی داستان نئی نہیں۔ جب سے انسان کا اس روئے زمین پر وجود ہے یہی کہانیاں دہرائی جا رہی ہیں۔
कहानी वही रहती है मगर किरदार बदलते जाते हैं। कभी ये फिरौन कहलाते हैं और कभी ट्रंप के रूप में सामने आते हैं। सारी इंसानी तारीख को छान लें तो नतीजा एक ही निकलता है कि कोई इंसान फैसला कुन नहीं होता। फैसला कुन वही है जो कुन कहता है, वही मजलूम का साथ निभाता है, वही नन्ही बच्चियों की कब्रों का हिसाब लेता है और वही जवाब मांगता है। इसकी अपनी अदालत है और इसके अपने फैसले हैं, लेकिन सबक यही है कि हर फिरौन का अंजाम भयानक होता है। कोई लाजवाल नहीं रहता, लाजवाल सिर्फ वही है जो एक है, जो खुदा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।